मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसा एहतजाज है। जिस नारे और जिस झंडे के नीचे ये नारा लगाते हैं, क्या वो नारा ये चीज़ की इजाज़त देता है? क्या वो नारा इस चीज़ के बारे में है कि आप इस तरह की कार्रवाइयाँ करें? उस नारे की तालीमात हरगिज़ ये नहीं है। आम आदमी की आप 15 की कॉलें चेक कर लें कि लोगों से छीना झपटी कर रहे हैं, जो रास्ते में गुजर रहा है उसकी या गाड़ियाँ छीन रहे हैं, मोटरसाइकिल छीन रहे हैं। शाहदरा टाउन थाने के अंदर जो पुलिस वाले ड्यूटी पे बाहर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए थे, शाहदरा टाउन थाने के अंदर उनकी मोटरसाइकिलें पार्क थीं, 18 मोटरसाइकिलें ये वहाँ से छीन के ले गए। तो ये बाकायदा डकैतियों का एक सिलसिला भी साथ शुरू किया हुआ है उन्होंने, जिसके हम सख्त खिलाफ हैं और इसके ऊपर कार्रवाई भी इसी मुताबिक। शरंगेज़ी फैलाने वाले लोग हैं, हमने बिल्कुल गिरफ्तार किए हैं। इसके अंदर हमारे पास तक 100 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार भी हैं और इसके अंदर जहाँ पे ये जा रहे हैं आगे, वो हर उस स्टेशन के ऊपर लाहौर के बाद शेखुपुरा के बाद आगे ये जो सारा जीटी रोड जिस तरह ये प्लान कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ नहीं करना चाहिए था। ये एहतजाज की बेसिकली इस वक्त इट्स ए नॉन इशू। जहाँ पे जिसके बारे में एहतजाज कर रहे हैं वो वहाँ खुशियाँ मना रहे हैं कि हमारी एक अच्छी सेटलमेंट हो गई है और अमन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उसके ऊपर ये टाइम नहीं था और ये एक इंतहाई नॉन इशू था जिसको बेस बना के ये मुल्क में सिर्फ इंतशार फैला। रियासत इस तरह की कोई अब जो पुरतशद्दुद कार्रवाई है वो बर्दाश्त नहीं करेगी और उसके ऊपर पूरी तरीके से हरकत में आएगी। तमाम रियासती इदारे हम सब साथ खड़े हैं इस मुल्क के अमन के लिए और इंशाल्लाह आइंदा किसी की जरूरत नहीं होगी इस तरह का काम कर। जब भी वतन अजीज़ तरक्की की राह पे चढ़ता है, जब भी चीज़ें भी हालात अच्छे मोड़ की तरफ जाते, कोई ना कोई ग्रोह कोई किसी खुफिया एजेंडे के तहत इंतशार पैदा करने की कोशिशें शुरू कर देता है। पिछले कुछ दिनों से एक मजहबी सियासी जमात ने अपने एक बराए नाम इशू के ऊपर एक एहतजाज का सिलसिला शुरू करने के लिए कहा। हमने हर मुमकिन तरीके से उनसे बातचीत की, दरवाजे खुले रखे, बातचीत के ऑल्टरनेट्स दिए, एक पुरअमन तरीके से इसको हल किया जाए। लेकिन इस जमात ने अपनी वो जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं उससे ये बाज नहीं आए। किसी किस्म की चीज़ के ऊपर इन्होंने सेटलमेंट नहीं की, कोई ऐसा रास्ता नहीं अपनाया जिससे शहर को नुकसान ना पहुँचे, शहर के अमन को नुकसान ना पहुँचे, शहरियों की ज़िंदगी मुश्किल ना हो। और इन्होंने अपने तरीके से वो एहतजाज शुरू किया जो आज से 3 दिन पहले शुरू किया था और उसके बाद इन तमाम कार्रवाइयों के अंदर सैकड़ों पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, कुछ अभी भी हस्पतालों में दाखिल हैं, कुछ को डिस्चार्ज कर दिया गया, बहुत सारे पुलिस वाले अभी तक लापता भी हैं। तो ये तमाम चीज़ें बताते हुए मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है। इसके अंदर हमारे ऑफिसर्स भी ज़ख्मी हैं, इसके अंदर LWMC वासा, रेस्क्यू 1122, पुलिस की गाड़ियाँ, पुलिस के थाने, तमाम सरकारी अमलाक जो रास्ते में आई उनको ख़राब किया गया। और ना सिर्फ ये, हमारे पास 15 कॉल्स का रिकॉर्ड मौजूद है जिसके अंदर शहरी ये शिकायत कर रहे हैं कि मेरी गाड़ी छीन गई, मेरी गाड़ी में से चीज़ें छीन ली। ये जत्थे जो आ रहे थे इनके अंदर पुरतशद्दुद जो एक वो शुरू से आपने रुझान देखा है, चाहे वो 2017 हो, चाहे वो 2019 हो, 20 हो, 21 हो, 22 हो, या आपने जो ये लहर आपने देखी, इसके अंदर आम शहरी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, आम शहरी तंग हो रहा है। लोगों के लिए रास्ते बंद कर देते हैं, कंटेनर्स लगा के जहाँ ये जाते हैं अपने इर्द गिर्द वो आड़ बनाते हैं, कंटेनर्स लगाते हैं। आम आदमी का वो सामान कंटेनर्स और वो चीज़ें ले के बंद करके उनको नुकसान पहुँचाते हैं, टायर, शीशे, और उनको ख़राब कर देते हैं, बिल्कुल नकारा कर देते हैं अपने इर्द गिर्द वो आड़ बनाने के लिए। और इस सारी कार्रवाइयों के अंदर नुकसान आम आदमी का है। किसी ने अस्पताल जाना है, किसी ने काम पे जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, वापस आना है। आम आदमी की ज़िंदगी इन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब की। उसके अलावा हमारी जो पुलिस के थानों पे हमला किया, थाना शाहदरा टाउन के अंदर तमाम चीज़ें तोड़ के, तस्वीर भी मौजूद हैं, तमाम सबूत भी मौजूद हैं। ऑरेंज लाइन के स्टेशन के ऊपर चढ़ के फ़तह का जश्न इस तरह मनाया गया, उसको तोड़ के और उसको नुकसान पहुंचा के जैसे ये को बहुत बड़ा काम किया या बहुत बड़ा मार्का या जंग फ़तह की है। तो ये तमाम चीज़ें 15 पे आने वाली कॉलें, आम आदमी के लिए जो प्रॉब्लम हुई, जो ये मुल्क के अंदर इन्होंने एक अनसर्टेनिटी पैदा करने की कोशिश की, इंतशार पैदा करने की कोशिश की, इस सारे को पुलिस और तमाम रियासती इदारे मिल के इसको संभाल भी रहे हैं। फ्रंट लाइन फोर्स जो है वो पुलिस होती है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, तमाम रियासती इदारे हमारे साथ मिल के हमारी मदद भी कर रहे हैं और इसको इंशाल्लाह हमने जैसा लाहौर से इसको क्लियर भी किया है और इसको बड़ी हद तक यहाँ से ये सारी चीज़ें सेटल करके इसको कवर करने की कोशिश की है कि कम से कम नुकसान हो और कम से कम इसके अंदर ख़राबी पैदा हो। ये सारे जत्थे जहाँ जा रहे हैं, ये जहाँ जाएंगे वहाँ तोड़ फोड़ करेंगे। आपने लाहौर से अगले स्टेशंस भी देखे हैं, उनकी ख़बरें भी आप तक आ रही हैं। तो इस सारी चीज़ के अंदर मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसा एहतजाज है। जिस नारे और जिस झंडे के नीचे ये जो ये नारा लगाते हैं, क्या वो नारा
یہ چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کہ وہ نعرہ اس چیز کے بارے میں ہے کہ آپ اس طرح کی کارروائیاں کریں؟ اس نعرے کی تعلیمات ہرگز یہ نہیں ہیں۔ ریاست پاکستان کے مفاد اور اس کے شہریوں کی حفاظت کے لیے پولیس اور تمام ریاستی ادارے مل کے اپنا کام کرتے رہیں گے۔ ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے ہماری جانیں بھی حاضر ہیں، اور ہم اس کے لیے پوری کوشش کریں گے کہ یہ تمام چیزیں اچھے طریقے سے سیٹل ہوں، بہتر طریقے سے سیٹل ہوں۔ جہاں پہ بات چیت ہے وہاں پہ ہم ہر وقت حاضر ہیں، لیکن جہاں آپ لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے، جہاں سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں گے، جہاں عام آدمی کو تنگ کریں گے، رستے بند کریں گے، خرابی کریں گے، وہاں ریاست اس سے اچھی طرح نمٹنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا سر، اس میں بتائیے کتنے آپ کے جو پولیس والے زخمی ہوئے ہیں، سپاہی بریک اپ دیتے ہیں، اور دوسرا کتنی گاڑیوں کو لاس ہوا ہے یا ڈیمیج ہوئی ہے؟ لاہور پولیس کے تقریباً 112 جوان ہیں جو زخمی ہوئے اور ان کو میڈیکل ایڈ دی گئی۔ بہت سارے اس طرح کے ہیں جو ابھی تک ہسپتالوں میں داخل ہیں۔ اس کے علاوہ کئی اہلکار ہمارے لاپتہ ہیں جن کا بھی پتہ نہیں چل رہا، وہ ان کے پاس ہے۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں اور انہی کے سوشل میڈیا کے اوپر وہ تصویریں دکھائی جا رہی ہیں جہاں یہ ان کو لے کے بھی جا رہے ہیں، اور جہاں زخمیوں کو انہوں نے بٹھایا ہوا ہے لائنیں لگا کے، اور اس پہ یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ ریاستی اداروں کے جو لوگ ہیں، جو سرکاری ملازم ہیں، جو اس ملک کے امن و امان کے لیے کام کریں، ان کو یہ وہاں پہ اس طرح یرغمال بنا کے اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ سر اس میں تھوڑی سی اگر ہمیں فگر دے دیں، کتنی گاڑیاں ہیں، کتنے تھانے ہیں، یا ریسکیو کی کتنی گاڑیاں ہیں آپ؟ رستے میں جو تھانہ آیا ہے، ڈی آئی جی آپریشن کا دفتر آیا ہے، اس کے شیشے توڑے گئے۔ شادرہ ٹاؤن تھانہ آیا ہے، اس کو پورا اندر سے وینڈلائز کیا گیا۔ اس کے اندر کوئی چیز انہوں نے کیمروں سے لے کے جو چیز آپ کے پاس میں نے شیئر کی ہیں۔ اس کے علاوہ رستے میں جو سرکاری املاک ہیں ان کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ گاڑیاں 3 گاڑیاں تو ہماری ایسی ہیں جس میں سے ایک ایس ایس پی کی گاڑی جلا دی گئی۔ 2-3 گاڑیاں ایسی ہیں جن کی تصاویر ان کے سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہے، ہمارے پاس بھی موجود ہے، کہ جس کے اندر یہ جتھے ان پولیس کی موبائلوں میں پھریں۔ یہ عام آدمی کی سہولت کے لیے چیزیں تھیں، یہ سرکاری املاک تھیں جنہوں نے عام آدمی کو فائدہ دینا تھا۔ اس کو یہ احتجاج میں لے کے پھریں۔ اس میں واسا کی گاڑیاں ہیں، اس میں LWMC کی گاڑیاں ہیں، اس میں ستھرا پنجاب کے کنٹینر اور چیزیں لے کے یہ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو بہت ساری ہر محکمے کی جو چیز ان کے ہاتھ آتی ہے تباہ کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ جہاں جہاں پہ ان کے جو شرانگیزی پھیلانے والے لوگ ہیں ہم نے بالکل گرفتار کیے ہیں۔ اس کے اندر ہمارے پاس تک 100 سے زیادہ لوگ گرفتار بھی ہیں، اور اس کے اندر جہاں پہ یہ جا رہے ہیں آگے، وہ ہر اس اسٹیشن کے اوپر، لاہور کے بعد شیخو پورہ کے بعد آگے یہ جو سارا جی ٹی روڈ جس طرح یہ پلان کر رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ احتجاج کی بیسیکلی اس وقت اٹس اے نان ایشو۔ جہاں پہ جس کے بارے میں احتجاج کر رہے ہیں وہ وہاں خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہماری ایک اچھی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے اور امن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اس کے اوپر یہ ٹائم نہیں تھا، اور یہ ایک انتہائی نان ایشو تھا جس کو بیس بنا کے یہ ملک میں صرف انتشار پھیلا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ پہلے کوئی میٹنگز ہوئی ان کو سمجھانے کے لیے کہ آپ اس طرح کا احتجاج نہ کریں، جو اگر کرنا ہے تو اس کے بارے میں کوئی میٹنگز جو آپ؟ بہت ساری میٹنگز ہوئیں، دروازے کھلے رکھے نیگوسیشن کے کہ کوئی حل نکالا جائے ایسا جو پرامن ہو طریقے سے۔ یہ دیکھیں، احتجاج کا رائٹ ریاست پاکستان نے ہر ایک کو دیا ہے، بالکل ہے، لیکن یہ آپ نے توڑ پھوڑ، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اس سے پہ یہ جتنی دفعہ نکلے ہیں، یہ رستے میں آنے والی ہر چیز کو وینڈلائز کیا۔ عام آدمی کی آپ 15 کی کالیں چیک کر لیں کہ لوگوں سے چھینا جھپٹی کر رہے ہیں، جو رستے میں گزر رہا ہے اس کی یا گاڑیاں چھین رہے ہیں، موٹر سائیکل چھین رہے ہیں۔ شادرہ ٹاؤن تھانے کے اندر جو پولیس والے ڈیوٹی پہ باہر لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے تھے، شادرہ ٹاؤن تھانے کے اندر ان کی موٹر سائیکلیں پارک تھیں، 18 موٹر سائیکلیں یہ وہاں سے چھین کے لے گئے۔ تو یہ باقاعدہ ڈکیتیوں کا ایک سلسلہ بھی ساتھ شروع کیا ہوا ہے انہوں نے، جس کے ہم سخت خلاف ہیں، اور اس کے اوپر کارروائی بھی اسی مطابق ہوگی۔ ایک ایف آئی آر نہیں ہوگی، جس علاقے میں جو ایکشن انہوں نے کیا ہے اس متعلقہ جہاں سے جو پولیس کی گاڑیاں چوری ہوئی اس کا وہاں پرچہ ہوگا۔ اس میں جتنے لوگ تھے، بہت ساری چیزوں، کیمروں کی فوٹیجز ہیں، سیف سٹی کی فوٹیجز ہم نکال رہے ہیں، جہاں جہاں پہ یہ نظر آ رہے ہیں ان کو ٹریس بھی کریں گے، پیچھے بھی جائیں گے اور ان کو قانون کے بالکل اس دائرے میں انشاءاللہ لے کے آئیں گے۔ سر فیوچر میں اس طرح کے لوگوں سے نبٹنے کے لیے لاہے عمل آپ نے کو کلیئر کیا ہو کہ اگر یہ دوبارہ اس طرح کرتے ہیں تو؟ یہ انشاءاللہ اس کے اوپر کریک ڈاؤن جس طرح کا اس مرتبہ ہو رہا ہے، تو مجھے امید ہے کہ یہ ایک رستہ ہم نے ڈیفائن کر دیا کہ ریاست اس طرح کی کوئی جو پرتشدد کارروائی ہے وہ برداشت نہیں کرے گی، اور اس کے اوپر پوری طریقے سے حرکت میں آئے گی۔ تمام ریاستی ادارے ہم سب ساتھ کھڑے ہیں اس ملک کے امن کے لیے، اور انشاءاللہ آئندہ کسی کی جرت نہیں ہوگی اس طرح کا کام کریں۔ سیف سٹی اور اپنے ریسورسز کو یوز کر کے کیمروں میں جو لوگ آئیں گے، اس کے آپ کے خیال میں کتنی دیر میں آپ ان کو
یہ پروسیس ابھی سے شروع ہے. سیف سٹی کی فوٹیجز ہم نے لینا شروع کر دی. یہ سارا کام ابھی سے ہو رہا ہے. پرائیویٹ کیمراز ہم لے رہے ہیں. جہاں جہاں سیف سٹی کے کیمروں کو انہوں نے نقصان پہنچایا, تاریں کاٹتے رہے ہیں سیف سٹی کی, کیونکہ یہ ایسا کام کر رہے تھے کہ جو انہوں نے چھپانا تھا کہ یہاں سے کیمرے ڈسکنیکٹ کرنے ہیں, یہاں سے اس کی فیڈ نہ جائے. یہ غلط کام تھے تو ان کو چھپانا پڑ رہا تھا. اگر یہ پرتشدد نہ ہوتے, اگر یہ کام ٹھیک ہوتے تو شاید ان کو سیف سٹی کے تاریں نہ کاٹنی پڑتی. آپ کے خیال میں سر یہ پلان کر کے انہوں نے جو سیف سٹی کی آپ بات کر رہی ہیں, یہ ساری آلریڈی ان کی پلاننگ کر کے انہوں نے یہ وعدے کیے ہیں؟ یہ بالکل اسی طرح, یہ سارا جہاں جہاں سے یہ گزرتے ہیں, جو ایسی کارروائی کرتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ یہ کیمروں میں ریکارڈ ہوگی چیز, وہاں پہ انہوں نے کیمروں کو نقصان بھی پہنچایا. تو اس سارا ایکشن, سارا پرتشدد کارروائی, دیکھیں اپنے کارکن کو سنبھالنا پھر اس سیاسی اور مذہبی جماعت کا فرض ہے. اگر وہ آپ کے قابو میں نہیں ہے تو پھر آپ کو اس طرح کی کالیں بھی نہیں دینی چاہیے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ امن و امان قائم نہیں رکھ سکیں گے.